سے محبت کرے. شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور داماد، دونوں دامادوں کے بارے میں اپنے زبان سے کوئی نامناسب الفاظ نہ نکالے، یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور خفین کے اوپر مسح کرنے کو جائز سمجھے. یہ تین پہچانے اہل سنت والجماعت. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھا. ہمارے نبی نے پیر پر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے اور شامی جبہ پہنا ہوا تھا. کون سا جبہ؟ صحابہ کرام جب حدیثیں بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی حیت کو بھی بیان کرتے کہ دیکھو میں چیزیں بھولا نہیں ہوں، میرے کو جب کیا پہنا ہے وہ یاد ہے، بدن پر کون سا کپڑا پہنا وہ یاد ہے، تو اللہ کے رسول کی بات کیسے بھول سکتا ہوں؟ اسی لیے وہ حیت کو سناتے. کہا کہ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، سخت ٹھنڈی کا موسم تھا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام کیا. ہمارے نبی نے وضو فرمایا، چہرہ دھویا، ہاتھوں کو دھویا، سر پہ مسح کیا اور انگلیوں کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے 3 انگلیوں کے ذریعے سے دونوں پیروں پر مسح کیا. میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ آپ پیر دھونا بھول گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا بل انت نسیت، میں نے بھولا، تو بھولا ہے. امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ جب میں چمڑے کا موزہ پہنوں تو اس کے اوپر کیا کروں؟ مسح کروں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 70 سے زائد صحابہ کرام سے میری ملاقات ہو گئی جو مسح خفین کے چمڑے کے موزے پر مسح کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس اتنی روایتیں کثرت کے ساتھ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کی آئی، اس کے بعد میں اس کے جواز کا قائل ہو گیا. اس کے بعد اتنی کثرت سے آئی کہ یہ مسئلہ میرے سامنے روزے روشن کی طرح آیا ہو گیا. اس کے بعد میں اس کے اوپر مسح کرنے کا قائل ہو گیا. انسان اگر اپنے گھر پہ ہے، ایک دن ایک رات 24 گھنٹے تک پیر کے اوپر چمڑے رکھ کے اس پہ مسح کر سکتا ہے، اور سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات تک. یہ مسئلہ چمڑے پر مسح کرنے کا مسئلہ یہ صرف وضو والی صورت میں ہے. غسل والی صورت میں انسان اگر بڑا ناپاک ہو گیا اس میں غسل کرنا ضروری ہے، اس میں موزے نکالنا ضروری ہے. لیکن اگر وضو والی ناپاکی اگر ہو گئی ہے تو اس صورت میں انسان کیا کرے گا؟ چہرہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، چہرے سر پہ مسح کرے گا اور انگلیوں کو گیلا کر کے سیدھے پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے اوپر تک لائیں گا، پھر الٹے پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے اوپر تک لائیں گا. چمڑے کا موزہ ہو جس کو پہن کر انسان 3 کلومیٹر سے زیادہ چل سکتا ہو بغیر کسی سہارے کے، اور پانی اس کے اندر جذب نہ ہوتا ہو، یہ اس کے شرائط ہے. اللہ رب العزت شریعت کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے، صفحے بیچ میں خالی نظر آ رہی ہے، کھڑے ہو جائے اور صفحے مکمل کرے.